اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیزان گرامی قدر، خود روایتوں میں علماء کی بے پناہ فضیلت بیان کی گئی ہے اور ان کی خدمتوں کو سراہا گیا ہے۔ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء کو انبیاء کا وارث قرار دیا گیا ہے۔ جن علماء نے خلوص نیت کے ساتھ دین کی ترویج میں اور دین کی تشریح اور دین کو بیان کرنے میں اور علوم آل محمد علیہ السلام کو آگے بڑھانے میں اپنی خدمت اور اپنی تمام جہد اور کوشش کو خرچ کیا ہے، ان کی ایک ایک سانس کو اللہ نے بطور اجر قرار دیا ہے اور اس کو محفوظ رکھا ہے۔ جو اللہ کو یاد رکھتا ہے اللہ اسے یاد رکھتا ہے۔ جو دین الہی کے بقا اور اس کے نفوذ میں اپنی زندگی کو خرچ کرتا ہے، خداوند عالم اس کے تذکرے کو مرنے نہیں دیتا ہے۔ یہ عظیم شخصیت جس کے ہم تبحر علمی پر روشنی ڈالنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور ان کے تعارف کے طور پر ہم آپ کی خدمت میں آئے ہیں کہ آپ مرزا مہدی شیرازی، جن کی شخصیت تعارف کا محتاج نہیں ہے، آپ کربلا میں تھے اور آپ نے اپنے دوران علمی آپ نے کیسا کمال پیش کیا، نوجوانوں سے جو رابطہ رکھا ایک ایسے دور میں جب اسی کربلا میں کمیونزم عروج پر آیا اور عراق میں کمیونزم نے اپنا پنجہ جمانا شروع کیا، تو ایسے ماحول میں کہ جب جوانوں کے عقائد کو فاسد کیا جا رہا تھا، خراب کیا جا رہا تھا اور طرح کے شکوک اور شبہات جوانوں کے ذہنوں میں ڈالے جا رہے تھے، ایسے ماحول میں آپ نے دفاع کا پرچم بلند کیا اور جوانوں کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ میرے نوجوان بھائیوں، یاد رکھو علوم آل محمد سے قریب ہو جاؤ، تمہارے لیے ضروری ہے۔ ایسے ماحول میں کہ جب دشمن طرح طرح کی کتابیں ہمارے خلاف اور سینکڑوں کتاب فری میں تقسیم کی جا رہی تھی اور لوگوں کو مطالعے سے قریب کیا جا رہا تھا اور اس مطالعے کے ذریعے سے دین اور مذہب کے جو ہے قوانین کو پزمردہ کیا جا رہا تھا اور عقائد کو خراب کیا جا رہا تھا، ایسے ماحول میں آپ نے جوانوں سے کہا کہ اپنی محفل برپا کرو، مسجدوں میں، حسینیوں میں، چاہے چھوٹی محفل ہو، بڑی نشست ہو، جس اعتبار سے جیسا جلسہ تم کر سکتے ہو کرو، اور اس میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے کردار اور ان کے پاکیزہ اخلاق کا تذکرہ کرو، تاکہ اس تذکرے کے برکت سے تم اہل بیت علیہ السلام سے قریب ہو سکو اور تم میں دفاع کا پاور پیدا ہو سکے، اور یہ مذہب جو دنیا میں اس طریقے سے کمیونزم کے نام سے آ رہا ہے، اس کو ہم پسماند کر سکے، اس کو ہم پیچھے دھکیل سکے اور اپنے جوانوں کے عقائد کی حفاظت کر سکے۔ یہ بہت بڑا کام ہے۔ اگر ہم نے کسی ایک شخص کے عقیدے کو بچا لیا تو گویا ہم نے پوری امت کو بچا لیا۔ یہ کام آپ نے حضرت آیت اللہ العظمیٰ مرزا مہدی شیرازی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے کردار کے ذریعے سے، اپنے بیان کے ذریعے سے دفاع کیا اور نوجوانوں کے عقائد کو بچایا ہے۔ آپ کا یہ بار بار کام یہ تھا کہ آپ بہت زیادہ عقائد پر زور دیتے تھے، بہت زیادہ ولایت اور امامت پر زور دیتے تھے، بہت زیادہ توحید پر زور دیتے تھے، یعنی اصول دین پر زیادہ آپ جو ہے لوگوں کو ترغیب دلاتے تھے۔ ان سے یہ پوچھا گیا آخر کیوں؟ کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ اللہ سے، امام سے، نبی سے قریب ہو جائیں گے تو وہ کردار آل محمد علیہ السلام کو دیکھ کر کے عمل میں بھی پختہ ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ، آئیڈیل اور نمونہ آل محمد علیہ السلام کا کردار اور ان کی بتائی ہوئی تعلیم اور ان کی خوبصورت اور پاکیزہ زندگی ہے۔ اگر ہم اس سے قریب ہو جائیں گے تو خود بخود ہمارے اندر عمل کی کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ لہٰذا انہوں نے اپنے کردار میں یہ سچائی پیش کی کہ سب سے زیادہ اہل بیت علیہ السلام کے اقوال اور ان کے کردار اور ان کی بتائی ہوئی ولایت اور ان کی محبت سے قربت حاصل کرو، تاکہ اپنے جوانوں کو اس عظیم عقیدے کے ذریعے سے عمل سے قریب کیا جائے۔
آپ اس قدر محتاط تھے کہ حضرت آیت اللہ العظمیٰ صادق شیرازی دامت برکاتہ جن کے آپ والد تھے، جن کے آپ یہ فرزند ہیں جو ابھی اس وقت موجود ہیں، خدا ان کی حیات کو طولانی کرے اور ان کی بھی خدمات دنیا میں آیا ہیں، انہوں نے فرمایا کہ آپ اس قدر محتاط تھے کہ اگر آپ کے پاس رکوع میں شرعی آتا تھا تو اس کو آپ تقسیم کر کے فوراً جو ہے دامن جھاڑ لیا کرتے تھے اور اپنے آپ کو مطمئن قرار دیتے تھے امام کی بارگاہ میں کہ جو ذمہ داری ہم کو مال کے اعتبار سے دی گئی تھی وہ ذمہ داری ہم نے عطا کر دی ہے اور ادا کر دی ہے۔ لہٰذا انہوں نے اپنی زندگی میں کچھ ایسے عظیم کارنامے کیے جو ہمارے لیے اسوہ ہیں، ہمارے لیے سبق آموز ہیں۔ ان تمام جو ہے امور میں ایک اہم امر تھا کہ آپ جہاں پر نوجوانوں کو یہ ترویج دلاتے تھے کہ اہل بیت علیہ السلام سے قریب ہو، ان کے حقوق سے آپ آشنا ہوں اور اس کی ادائیگی کی پابندگی کریں اور اس پابندی پر کمر بستہ رہیں، یہاں تک کہ آپ اپنے توسل میں بھی نوجوانوں کو جو ہے ترغیب دلاتے تھے کہ اگر کوئی پریشانی ہو جائے، اگر کوئی مشکل پیش آ جائے تو کہیں اور بھٹکنے اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، آل محمد علیہ السلام کا دروازہ کھٹکھٹاؤ، اس لیے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ دروازہ وہ کھٹکھٹایا جاتا ہے جس دروازے کے اندر کوئی موجود ہو، اور جب کوئی موجود ہوتا ہے تو بار بار دروازہ کھٹکھٹانے سے وہ دروازہ ایک نہ ایک دن کھل جاتا ہے۔ لہٰذا اگر تم اپنی حفاظت کرنا چاہتے ہو، عقائد کی، اخلاق کی، دین کی اور دنیاوی دیگر امور سے اگر حفاظت کرنا چاہتے ہو اپنے آپ کو، تو اہل بیت علیہ السلام سے توسل کرو۔ اسی لیے بچپنے سے آخری عمر تک آپ توسل کرتے تھے، یہاں تک کہ حضرت آیت اللہ العظمیٰ صادق شیرازی دامت برکاتہ نے فرمایا کہ آپ کی عادت تھی کہ جمعے کو شام میں آپ چھت کے اوپر جاتے تھے اور امام علیہ السلام سے گفتگو کرتے تھے، یعنی اس انداز میں توسل کرتے تھے کہ جیسے آپ ایک شکست خوردہ ہیں اور کسی کامل شخص سے آپ اپنی باتیں کہہ رہے ہیں اور اپنی باتوں کے ذریعے سے توسل کرتے تھے، اور عموماً اپنے توسل میں اہل بیت علیہ السلام سے اپنی باتوں کو کہنے میں کبھی بھی ہچکچاتے نہیں تھے، اور اپنے کردار سے یہ ثابت کیا کہ اہل بیت علیہ السلام، جیسے کہ روایت موجود ہے، پیغمبر نے فرمایا یا علی انا و ابوا ھذہ الامہ، اے علی ہم اور آپ اس امت کے باپ ہیں، اور باپ سے کوئی بات کہنے میں بیٹے کو شرم اور خجالت نہیں آنی چاہیے۔ لہٰذا انہوں نے اس جو ہے حدیث کو عملی طور پر پیش کیا۔ جب بھی کوئی پریشانی ہوتی تھی، مشکل ہوتی تھی، تو آپ امام کی خدمت میں اپنی پریشانی نقل کرتے تھے اور ہر شب جمعہ چھت پر جا کر کے امام سے توسل کیا کرتے تھے۔